حضرت علی کا نام سنتے ہی مسلمانوں میں بجلیاں سی پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ اگر ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو جتنی غزوات تھیں، جتنی جنگیں تھیں، ان میں ہمیشہ اول صف میں وہ رہے اور آگے آگے لڑے، اور ان کی اس شجاعت اور بہادری کے قصے کے ساتھ ساتھ ان کے دور حکومت بھی انہوں نے کیا، اور ہمارے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی کچھ دور حکومت اور ان میں ہونے والے واقعات کے اوپر نظر ثانی کریں گے، تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ حال ہے آپ کا دوستو، کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے آتے ہیں مولا علی اصل میں خلیفہ بنے کیسے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں میں قصاص عثمان کا معاملہ کافی عروج پر تھا، اور کافی لوگ آپس میں بھگدڑ مچ چکی تھی اور بغاوتیں عروج پر تھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب کیوں نہ مسجد میں بلا کے حضرت علی سے بیعت کر لی جائے، کیونکہ وہی سینئر صحابی اب رہ گئے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ان کو بلایا گیا، تو حضرت علی نے پہلے تو اس چیز سے منع کیا کہ مجھے جب سارا معاملہ بگڑ گیا ہے تو اب میرے پاس آئے اور آ کر مجھے خلیفہ کا کہہ رہے ہو۔ لیکن انہوں نے لوگوں کی جب یہ دیکھی کہ لوگ اب چاہتے ہیں خلیفہ بنانا، تب حضرت علی نے جو ان سے بیعت لے لی لوگوں سے، اور مدینے کے اندر لوگوں نے ان پر بیعت لے کے یعنی کہ ان کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ پہلے تو حضرت عثمان کی شہادت اور ان کے جو لوگ ان کے مخالفت میں تھے وہ بغاوتیں چل رہی تھی، لیکن اب حضرت علی کے خلاف بھی بغاوتیں ہو گئیں۔ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قصاص عثمان کا جو معاملہ ہے یہ کروائیں۔ جب ہم تاریخ کے کچھ پہلو اور کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کا اصل مقصد، ان کا اصل موٹیو حضرت عثمان کا قصاص تھا، قصاص عثمان۔ مگر بعد میں وہی جو بغاوتیں ہیں ان کا جو موٹیو ہے وہ شفٹ ہو گیا حکومتی پہلوؤں کے اوپر کہ وہ حکومت چاہتے تھے۔ جب یہ معاملات ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے ہمیں اس بخاری کی اس حدیث کی طرف دیکھنا پڑے گا 2812 کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے کہا تھا کہ وائے عمار، تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اس کا مطلب حضرت عمار جس سائیڈ پر ہوں گے وہ سائیڈ حق پر ہوگی۔ بخاری کی 7100 جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو جنگ جمل کے متعلق ایک ہسٹری پتہ لگتی ہے کہ حضرت عمار اور حضرت حسن کو کوفہ بھیجا حضرت علی نے کہ جا کے لوگوں کو کہے کہ اب ہمارے خلاف جنگ ہونے لگی ہے تو آپ کس کا ساتھ دو گے، ان کو بتانے کے لیے، پورا سینیریو بتانے کے لیے۔ حضرت عمار نے وہاں پر ایک خطبہ دیا، حضرت حسن کو خود اوپر بٹھایا عزت کے طور پہ، خود نیچے بیٹھے، حالانکہ عمر دراز تھے۔ انہوں نے وہاں پر ایک خطبہ دیا، انہوں نے کہا دیکھو عائشہ اس دنیا میں اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، پہلے رینک۔ کہا لیکن یہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم عائشہ کا ساتھ دیتے ہو یا پھر اللہ کا۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری اماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کا رتبہ وہیں پر ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ جنگ کا ہے اس میں تم لوگ ساتھ کس کا دو گے، اللہ کا یا عائشہ کا؟ اللہ کا اس لیے کہا کیونکہ آپ کا جو امیر ہوتا ہے وہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ آپ کا سرپرست ہوتا ہے، آپ نے اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے، بغاوت نہیں کرنی ہوتی۔ ہاں ان معاملات میں بغاوت ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف فیصلہ کرے، لیکن مولا علی کے دور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمار کہنا چاہ رہے تھے کہ تم لوگ یہ دیکھو کہ قرآن کے مطابق حق پر کون ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھو تو جنگ صفین، اس کے بعد جنگ نہروان، اور حضرت عمار شہید ہو گئے۔ اس دور میں جنگوں کے ساتھ ساتھ عدالتی معاملات بہت عروج پر تھے۔ مولا علی کے دور میں مدینے میں جو عدالت لگا کرتی تھی اس کا جو جج ہوتا تھا اس کے ساتھ جو اصولی معاملات تھے وہ قرآن و سنت کے ساتھ تھے۔ اگر کوئی بھی فیصلہ ہونا ہو چاہے اپنے بندے کے خلاف ہو تو وہ قرآن و سنت کو دیکھا جاتا تھا اور گواہوں کو دیکھا جاتا تھا۔ مولا علی کے دور میں کئی آپ کو ایسے واقعات اور کئی ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مولا علی نے اپنے دور میں گرپ رکھی ہوئی تھی عدالتی معاملات میں۔ دوسرا معاملہ جو ان کے ساتھ اس دور حکومت میں بہت عروج پر تھا وہ معاملہ تھا حضرت علی کے ساتھ احادیث پر، کہ جو لوگ احادیث سنایا کرتے تھے مولا علی خود اس کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ مولا علی کا علم بہت زیادہ تھا۔ اور اب 3 ادوار سے جب یہ معاملات احادیث کے چل رہے ہوں تب جو چین آف نریشن تھی اس کو جو معاملات ہوتے ہیں حدیث کو سننے کے لیے وہ پتہ لگ جاتا تھا کہ بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے یا نہیں کیا۔ مولا علی خود اس کی تصدیق کرتے تھے، تو احادیث کے معاملے میں بھی کافی زیادہ کام ہوا مولا علی کے دور میں۔
वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब कर लेना।